اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر کسی کے دروازے پر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک بہتی ہوئی نہر ہو اور وہ شخص اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ نہاتا ہو، هل يبقى من درنه شيء؟ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسے شخص کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا لا يبقى من درنه شيء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص 5 مرتبہ غسل کرتا ہو اس کے جسم پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جو شخص 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور دوستو، اور یہی نماز کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نمازیں قائم کرتا ہے اور جمعہ سے جمعہ تک ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک پہلا جمعہ بھی پڑھتا ہے اور دوسرے جمعہ کو بھی پڑھتا ہے لیکن وہ شخص کبیرہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے تو یہ نمازوں کا قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نمازیں اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی اس کے گناہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر یا مشرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ ترک نماز، یعنی دونوں کے اندر جو چیز فاصلہ پیدا کر رہی ہے یا دونوں کے اندر جو تفریق کر رہی ہے ایک مسلم کے اندر اور ایک کافر کے اندر وہ نماز ہے، یعنی یہ کہ مسلم جو ہوگا ضرور نماز پڑھے گا اور کافر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دینی بھائی اور دوست، یہ نماز کی اہمیت ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو، وہ بچے جو 7 سال کے ہو جائیں، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال کا بچہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جو بچہ 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پر سختی کرو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر سختی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر ایک 40 سال کا بندہ، 80 سال کا بندہ، 60 سال کا بندہ، 20 سال کا بندہ، جس کے پاس 20 سال کی اولاد، اگر وہ نماز نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایسے شخص سے خوش ہو سکتا ہے؟ دینی بھائی اور دوستو، یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمایا، روشنی عطا فرمائی، امن و سکون عطا فرمایا، مرض سے محفوظ رکھا ہے، لیکن ہم نماز سے دور رہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں بواسیر کا مریض تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، کان کھول کر کے سنیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں بواسیر کا مریض تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے گیا کہ میں نماز کس طرح سے پڑھوں۔ بواسیر سب کوئی جانتا کتنا خطرناک مرض، نماز سے چھٹکارا کسی بھی حالت میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو۔ بواسیر کے مریض، صحابی، کوتاہی نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں بول سکتے، سستی نہیں ہو سکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں بواسیر کا مریض ہوں میں کیا کروں؟
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر طاقت نہیں ہے پڑھنے کی تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے پڑھو، نماز سے چھٹکارا نہیں۔ کہاں ہے ہم اور آپ؟ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس مرض میں مبتلا کر دے، اللہ تعالی ہر شخص کو محفوظ رکھے، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ مسجد تک جا سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سارے مرض سے محفوظ رکھا ہے، ساری چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، امن و شانتی دے رکھا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ نماز ہے کہ دنیا میں ہماری نظر جب کسی چیز پر جاتی ہے تو سب سے پہلے مال و دولت پر جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا اور جب حساب و کتاب لیا جائے گا، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، رواہ الطبرانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز کتنا قائم کر کے آئے ہو، کتنی نمازیں پڑھ کر کے آئے ہو، یہ پہلا سوال ہوگا، پہلا سوال۔ اب اگر پہلے سوال میں بندہ کامیاب ہو گیا تو وہ دوسرے سوالات میں بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر پہلے ہی میں پھنس گیا تو بس اللہ خیر کرے اس کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ نماز